حاضر خدمت ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی حدیث ثقلین پر، اسی طریقے سے حدیث کسا پر۔ ہمارے ہاں امت کے دو رجحانات ہیں، اہل تشیع اور اہل سنت کے۔ اہل تشیع کی جو نقطہ نظر ہے اس کی بنا استدلال میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں، غامدی صاحب سے ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس کا تجزیہ طلب کر رہے ہیں۔ ایک اور بہت ہی مارکۃ الآراء واقعہ ہے، غدیر خم کا واقعہ۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بعد کے کچھ فیصلے اس مقام پر کر دیے تھے۔ اہل تشیع کا نقطہ نظر کیا ہے، مختصر سا پیش کر کے واقعے کی اصل تفصیلات کی جانب آگے پڑھوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ واقعہ غدیر تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے، جس میں پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم نامی جگہ پر ہجرت کے 10ویں سال 18 ذی الحجہ کے دن حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، جس کے بعد تمام بزرگ صحابہ سمیت حاضرین نے سیدنا علی کی بیعت کی تھی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تقریر اللہ کے پیغمبر نے خدا کے حکم سے کی تھی، اور اس تقریر سے پہلے بھی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں۔ وہ آیات کیا ہیں انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے۔ اور جس وقت تقریر کا خاتمہ ہوا تو اس وقت بھی کچھ آیات اللہ کی جانب سے نازل کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے بعد کے کچھ فیصلے ہیں جو سیدنا علی کے حق میں کر دیے تھے۔ روایت کیا ہے، میں روایت پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم سب کی جانب بڑھیں گے۔ روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت علی کو یمن بھیجا تاکہ غنیمت کے خمس یعنی 5ویں حصے کو لے آئیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بغض تھا، اور میں نے انہیں غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ علی نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک لونڈی کی صحبت اختیار کی۔ پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ بریدہ تمہیں علی کی طرف سے بغض ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا علی سے دشمنی نہ رکھنا، یہ خمس کا مال اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح سے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے دشمنی مت رکھو، وہ میرا ہے اور میں اس سے ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب میں نے شکایت کی تو رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایت میں آتا ہے کہ میرے بعد علی تمہارا ولی ہے، لہٰذا اس سے بغض نہ رکھو۔ ہم سب غدیر خم کا بڑا مارکۃ الآراء واقعہ ہے۔ استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خلافت کو منتقل کر دیا تھا اس واقعے میں سیدنا علی کے سپرد کر کے۔ یہ جو الفاظ اختیار کیے، جس کا میں ولی اس کا علی ولی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے کیا مراد ہے، یہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعہ جیسے کہ بیان ہو رہا ہے، کیا فی الواقع اپنے پس منظر کے لحاظ سے اس تعبیر کا محتمل ہے جو کی جا رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو اگر اس طرح کا کوئی اعلان کرنا تھا تو اس کا سب سے اچھا موقع تو وہ تھا جب کہ حجۃ الوداع میں سب لوگ جمع ہوئے تھے۔ وہی موقع ہے جس میں صحابہ کرام کو آپ نے آخری نصیحتیں کی ہیں۔ وہی موقع ہے جب آپ نے لوگوں سے یہ عہد لیا ہے کہ میرے بعد تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ لوگوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ ان حدود کے پیرو رہیں گے جن پر آپ نے ان کو کاربند رکھا ہے۔ اسی طرح سے دین کے بعض مہمات مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بعض چیزیں جو اس وقت تک کبھی اصلاح نہیں ہو سکی تھیں، ان کی اصلاح کے بارے میں بعض اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس موقع پر ہو گئیں۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہونا تھا یا اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نظر تھا تو اس کی بہترین جگہ وہ تھی، وہاں اس کا اعلان کر دیا جاتا۔ پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مرکز مسجد نبوی ہے، یعنی وہی مرکز ہے جس کو آپ نے خود تعمیر کیا، وہیں سے آپ نے حکومت اور ریاست کے سب معاملات کیے ہیں۔ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے فیصلے کیے، جنگوں کے فیصلے کیے، بعض اقدامات کے فیصلے کیے، سریے وہاں سے بنا کر بھیجے، یہ سب معاملات وہاں ہوتے رہے۔ اس میں آپ اس کا اعلان فرماتے، لوگوں کو جمع کرتے۔ مدینے کی حیثیت گویا ایک مرکز کی تھی، اس میں اگر موقع ملتا تو لوگ آپ کی بات سنتے اور وہ بات دنیا تک بھی صحیح طریقے سے پہنچ جاتی۔ آخری زمانے میں جب آپ بیمار ہو گئے ہیں، اس کا بہترین موقع وہ بھی تھا، یعنی اس میں تو آپ کو نماز کے لیے بھی انتخاب کرنا تھا کہ اب کوئی آدمی لوگوں کی امامت کرا دے گا۔ تو یہ سارے مواقع موجود تھے۔ ان مواقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا اعلان کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ ایسا کوئی اعلان آپ نے کبھی نہیں کیا، کسی کے بارے میں بھی نہیں کیا، یعنی اپنا کوئی رجحان واضح کیا ہو، کوئی اشارہ کر دیا ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، تو اس سے زائد کوئی چیز آپ نے کبھی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی سنت قائم کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے باہمی معاملات ان کی رائے سے فیصل ہوا کریں۔ اس پر ہم مختلف موقعوں پر بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ ابھی اعتراضات سیریز میں بھی اس کے مختلف پہلو زیر بحث ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
مسلمانوں کو اجتماعی معاملات میں کیا ہدایت دی گئی۔ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کی آخری کتاب ہے، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات میں لوگوں کی رائے سے فیصلہ ہو جائے گا۔ ریاست، حکومت، اس سے نیچے کے معاملات، مسلمانوں کے کمیونٹی کے معاملات، معاشرے کے معاملات، ان کی مجالس کے معاملات، جہاں کہیں بھی نظم اجتماعی کے بارے میں کوئی ہدایت دی گئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن مجید میں انہی الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی تمہارے اس طرح کے سب معاملات کے فیصلے باہمی مشورے سے، باہمی رائے سے ہوں گے۔ جب یہ اصول موجود ہے تو ظاہر ہے اس اصول کے مطابق مسلمانوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمرانی میں جانشین منتخب کرنے کے لیے، رسالت کی جانشینی کا تو کوئی سوال نہیں تھا، رسالت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حکمران کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم تھا اس کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس تھی، اس میں آپ کا کسی جانشین کا انتخاب ناگزیر تھا۔ تو اس معاملے میں اگر پورے اہتمام کے ساتھ کوئی فیصلہ آپ ہی کرنا تھا تو کر دیتے۔ پھر ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے بعض چیزوں میں توجہ بھی دلائی، مثلا یہ بتایا کہ یہ فیصلے کس اصول پر ہونے چاہیے، یہ بتایا کہ اس وقت جو مختلف جماعتیں موجود ہیں، جیسے انصار ہیں، جیسے مہاجرین ہیں، تو اس میں اگر تم فیصلہ کرو گے تو کس جماعت کو اس اصول کی روح سے، یعنی امرہم شورا بینہم کے اصول کی روح سے ترجیح دینی چاہیے۔ یہ باتیں آپ نے کی اور انصار کو اس کے بارے میں نصیحت بھی کی۔ میں نے وہ سب چیزیں اپنی کتاب برہان میں امرہم شورا بینہم کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس میں جمع کر دی، بتا دیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات تھیں، یہ بتا دیا ہے کہ انہی کا حوالہ دے کر سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا صدیق نے فیصلہ کرایا۔ یہ سب چیزیں معروف ہیں، تو حضور نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ طریقہ تھا، اس طریقے کے مطابق یہ سب فیصلے ہوئے ہیں۔ اب جو روایت آپ نے پڑھی ہے، کیا اس روایت میں ادنیٰ درجے میں بھی اس طرح کی کوئی چیز زیر بحث لگتی ہے؟ یعنی ہم جب روایت کو دیکھیں گے یا قرآن مجید کے کسی مقام کو دیکھیں گے تو قرآن میں تو اگر روایت کے الفاظ میں کوئی بات بیان ہوئی ہے اور قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر ہے تو سیاق بھی ہوگا، سباق بھی ہوگا، پیچھے اور آگے سے ہم دیکھ لیں گے۔ جیسے کہ اس سے پیچھے جو سوالات آپ نے کیے، حدیث ثقلین ہے مثال کے طور پر، یا حدیث قصہ ہے، یا اہل بیت کی تعیین کے معاملات ہیں، تو ان میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیے یہ سورہ احزاب ہے، یہ اس میں معاملہ زیر بحث ہے، یہ اس کا پس منظر ہے، الفاظ یہ ہیں، جملوں کی تعلیف یہ ہے، اس سے پیچھے یہ سیاق و سباق ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ روایت میں بھی دونوں شکلیں پیش آ جاتی ہیں، یعنی بعض اوقات الفاظ سے بات واضح نہیں ہوتی۔ اس صورت میں روایت تو ایک شخص کا بیان ہے، دو اشخاص کا بیان ہے، چار لوگوں کا بیان ہے، اس میں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں کہاں اور بیان ہوئی ہے، کسی دوسرے نے بھی اس کو آگے روایت کیا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی تو نہیں کہ جو لوگوں نے حذف کر دی ہیں۔ دین کے مجموعی معاملات کیا ہیں، مجموعی نظم کیا ہے، قرآن مجید کی ہدایت کیا ہے، اس میں رکھ کے اس کو دیکھا جائے تو یہاں تو اگر آپ روایت کو سادہ طریقے سے پڑھیں تو وہی بتا رہی ہے کہ معاملہ کیا زیر بحث ہے۔ یعنی سیدنا علی کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، امراء کا تقرر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً کرتے رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایات بیان کی ہیں جو نظم ریاست کے بارے میں صحابہ کرام کو دی گئی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو دی گئی۔ ان ہدایات میں جہاں بعض اصولی نصیحتیں بیان ہوئی ہیں وہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس وقت کیا نظم ہے جو قائم کر دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ مدینہ ہے، مدینہ میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، صحابہ کرام کی جماعت بھی بہت مختصر ہے، اس جماعت میں وہ لوگ جن کو اہل الحل والعقد کہا جا سکتا ہے، یعنی ارباب حل و عقد، ہماری موجودہ اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے نمائندے، لوگوں کے رہنما، وہ جن کو لوگ اپنی طرف سے بات کہنے کے لیے مامور کر دیں۔ تو یہ چند لوگ تھے، ان کے ہم نام بتا سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ ایک مختصر سی جماعت میں 8، 10، 12 ایسے لوگ تھے جن کی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے رہنماؤں کی ہوگی۔ سیدنا صدیق تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان تھے، سیدنا علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے رضی اللہ عنہم، ابو عبیدہ بن الجراح تھے، معاذ بن جبل تھے۔ اس طرح بعض صحابہ کرام بہت نمایاں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان سے مشورہ کر کے، اسی طرح انصار میں سے سعد بن عبادہ ہے، سعد بن معاذ ہے، یا بعض اور بزرگ صحابہ ہیں، ان سے مشورہ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سارا نظم چلا رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ مدینے سے باہر ریاست پھیلنا شروع ہو گئی،
اب جب باہر پھیلنا شروع ہو گئی تو اس میں لوگوں کو علاقوں کی ذمہ داریاں بھی دی جاتی تھیں، مہمات کی ذمہ داریاں بھی دی جاتی تھیں۔ گویا دو طرح کے امراء قائم کرنا پڑ گئے، ایک وہ کہ جو کسی علاقے کا جا کر نظم سنبھالیں، ایک یہ کہ وہ کسی جگہ پر کسی مہم کے لیے بھیجے جائیں۔ کوئی سریہ بھیجا جا رہا ہے، کسی جگہ کوئی لشکر بھیجا جا رہا ہے تو اس کا بھی آخر کسی کو امیر مقرر کیا جائے گا۔ عام طور پر یہی تعبیر اختیار کی جاتی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اولو الامر ہیں، یعنی ان کو مسلمانوں کے نظم کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہاں وہ ذمہ داری کسی مہم کے سلسلے میں دی گئی ہے یا کسی علاقے کا نظم چلانے کے لیے دی گئی ہے، ان سے ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کو اصول کے طور پر بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تو اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت حکومت الہیہ قائم تھی، یعنی خود اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہدایات بھی دے رہے تھے اور فیصلے بھی سنا رہے تھے۔ قرآن مجید میں وہ سب باتیں نقل ہوئی ہیں۔ زمین پر اللہ کا پیغمبر موجود تھا تو اللہ و رسول کو تو گویا یہ حیثیت حاصل تھی کہ براہ راست اس وقت معاملات کو انہی کو دیکھنا تھا۔ ان کی اطاعت تو اس لیے بھی کرنی ہے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے اور رسول اس کا نمائندہ ہے۔ اس وقت حکمران کی حیثیت سے بھی انہی کی اطاعت کرنی تھی۔ اس سے نیچے جن لوگوں کو ذمہ داری دی گئی، جن کو اولو الامر کہا ہے قرآن مجید نے، ان کے بارے میں دیکھیے کیا ہدایت کی ہے۔ یہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی مختلف ذمہ داریوں کے لیے مقرر کیے جائیں، جن کو معاملات کا ذمہ دار بنایا جائے یا کسی علاقے کا ذمہ دار بنایا جائے، جو تمہارے اولو الامر ہیں، عربی زبان میں اس کو اس طرح ادا کیا ہے، تم ان کی بھی اطاعت کرو گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں کوئی نزاع واقع ہو گئی ہے، کوئی اختلاف واقع ہو گیا ہے، تو معاملہ اللہ اور رسول کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اگر کوئی سوال کیا جائے، کوئی معاملہ درپیش ہو تو ہدایات نازل ہو جاتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک خاتون کے زہار کے معاملے میں آسمان سے ہدایات نازل ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایات دے رہے تھے اور اللہ کا پیغمبر بھی زمین پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود تھا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اپنے نزاعات وہاں پیش کرو۔ یہ جو اولو الامر ہیں مقرر کیے گئے ہیں مختلف موقعوں پر، ان کے بارے میں حضور نے ایک اصولی بات فرمائی، وہ مختلف الفاظ میں روایتوں میں بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ مسلم کی کتاب الامارہ نکال لیں گے تو آپ کو اس کے کئی طرق مل جائیں گے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اس میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب ایک نظم قائم کر دیا گیا ہے تو اس نظم میں اب میں اللہ کا رسول ہوں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بات قرآن میں ہی بیان ہوئی، یہ بات حضور نے ہی بیان فرمائی۔ اسی ذیل میں جب مختلف لوگوں کو امیر مقرر کیا گیا، ذمہ دار مقرر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، یعنی میں نے جن لوگوں کو ذمہ داری کے منصب پر فائز کیا ہے، اس کی اگر تم اطاعت کرتے ہو، تم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو، جو وہ احکام دیتے ہیں، جو قوانین نافذ کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہو، تو یہ سمجھو کہ تم میری اطاعت کر رہے ہو، کیونکہ وہ میرے مقرر کردہ ہیں، اور اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ تو اس طرح گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو نظم اجتماعی ہے، اس میں جب تک یہ احساس نہ ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تحت اس کی پیروی کر رہے ہیں، اسی کو ایک جامع تعبیر پھر آپ نے دی کہ التزام جماعت ہونا چاہیے، یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انحراف اصول میں ہوا، فروع میں ہوا، آپ نے سخت تنبیہ فرمائی، یہاں تک لوگوں کو کہا کہ جو اس سے انحراف کرتا ہے وہ یہ خیال کر لے کہ وہ پھر جاہلیت کی زندگی بسر کر رہا ہے، جاہلیت کی موت مرے گا۔ بہت سخت تنبیہ بہت سی روایتوں میں یہ بیان بھی ہوئی ہے۔ اس موقع کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر مقرر کر کے بھیجا ہوا ہے، وہ ایک ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے گئے ہیں، اس ذمہ داری کے تحت ان کو بعض فیصلے کرنے ہیں۔ اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا فیصلہ مالی معاملات میں ہوتا ہے۔ مالی معاملات کے فیصلوں میں ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام تراشی سے باز نہیں جاتے تھے۔ منہم من یلمزک فی الصدقات، قرآن مجید ہی میں ہے نا، یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ بحثیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بعض اوقات یہ بات کہہ گزرتے تھے، ناشائستگی کے انداز میں کہہ گزرتے تھے، یہ تو کچھ بے انصافی ہو گئی ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ اقربا پروری ہو رہی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہو گیا تھا جس میں انصار کو بھی گلہ ہوا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کر کے ان کا گلہ دور کرنا پڑا۔ تو اس موقع پر بھی سیدنا علی نے جو خمس کا روپیہ کہیے، مال کہیے، یا جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، اس میں غلام بھی ہوتے تھے، لونڈیاں بھی ہوتی تھیں اس زمانے میں۔ اسی طرح اموال کی چیزیں جیسے اونٹ ہیں،
گھوڑے ہیں، اسی طرح سے بھیڑ بکریاں ہیں، یہ بھی ہوتی تھیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزوں میں وہ 5واں حصہ نکال لیا جاتا تھا. یہ معلوم ہے کہ اس میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ یہ کہ عام طور پر تو مال غنیمت ملتا تھا، اس میں 5واں حصہ نکال کے باقی تقسیم کر دیا جاتا تھا. اور اموال فے کے بارے میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان میں چونکہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے کوئی خدمت انجام نہیں دی تو وہ سارا کا سارا قومی املاک کی حیثیت سے رہے گا، اور اس کے بارے میں جو مصارف ہوں گے وہ بھی سورہ حشر میں بیان ہو گئے ہیں. تو اس موقع پر انہوں نے نکال لیا. وہ نکال لینے کے بعد وہ لا رہے ہیں، اس میں ان کا اپنا حصہ بھی ہے، وہ بیان ہوا ہے، یعنی رسول اللہ کا بھی ہے اس میں، اسی طرح آپ کے اقربا کا حصہ بھی ہے، اور جو حضور کو کوئی باقی چیزوں پہ خرچ کرنا ہو اس کے بارے میں بھی ہدایات دے دی گئی ہیں، وہ سورہ انفال میں بیان ہوئی ہیں. کسی لونڈی کے بارے میں اس طرح کی نزاع پیدا ہو گئی. نزاع پیدا ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات نزاع نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، بغض میں تبدیل ہو جاتی ہے. صحابی نے بتایا مجھے تو صحابی نے خود بتایا بھی ہے کہ یہ صورتحال ہے. یہ ایک بڑی ہی ناخوشگوار صورتحال ہے، نہیں پیدا ہونی چاہیے. ایسے معاملات میں نصیحت بھی کرنی چاہیے. حضور نے اس پس منظر میں ان کو نصیحت کی ہے، اور نصیحت کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ کسی بدنیتی سے نہیں ہوا. نہ سیدنا علی کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی بے انصافی کریں گے یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، اور نہ کسی مومن کے شان ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح بغض رکھے. بھائیوں کے ساتھ کیا، کسی صحابی کے ساتھ رکھے. صحابی کیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق رکھنے والے کسی کرنے والے کے ساتھ، یا کسی آپ کے مقرر کردہ امیر کے ساتھ رکھے. تو آپ نے بہت سخت تنبیہ فرمائی، بالکل برمحل ہے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب تم اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میرے مقرر کردہ امراء کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تو علی کو میں نے مقرر کیا تھا، اس وجہ سے جو لوگ مجھے اپنا سردار سمجھتے ہیں علی کو بھی انہیں اپنا سردار سمجھنا چاہیے. تو اس پس منظر میں یہ نصیحت کی گئی ہے. ایسی نصیحت بہت سے موقعوں پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میرے نزدیک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی اصولی بات کی فرع ہے کہ من اطاع الامیر فقد اطاعنی و من اطاعنی فقد اطاع اللہ. سبحان اللہ. سے بہت ہی خوبی کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں روایت کا اصل پس منظر کیا ہے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اطلاقی تبصرہ کر رہے ہیں اس کی اصل قرآن مجید میں کیا ہے وہ آپ نے بیان فرمائی. اچھا، اس سے پہلے غام صاحب کہ میں وہ 2 آیتیں زیر بحث لے کر آؤں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روایت جس وقت پیش کی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو پہلے اور بعد میں کچھ آیتیں بھی نازل ہوئیں، جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اسی فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں. آیتیں آتی ہیں زیر بحث. اس سے پہلے غام صاحب جو مقدمہ اس پورے کے پورے واقعہ غدیر خم سے برآمد کیا جاتا ہے، جن لوگوں کے حق میں برآمد کیا جا رہا ہے کہ جی اللہ کے پیغمبر نے ان کو خلافت کی جانشینی پر اور اس جگہ پر فائز کر دیا ہے، جس وقت اللہ کے پیغمبر رخصت ہوئے، سیدنا ابوبکر کے بارے میں فیصلہ ہوا، الائمۃ من قریش کی روایت ہے، تو جن کے بارے میں مقرر کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی، تو سب سے پہلے تو ان کو اس موقع پہ بڑھ کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ آپ لوگ کیوں بیٹھ گئے جی فیصلہ کرنے کے لیے، اس لیے غدیر خم میں تو فیصلہ ہو چکا تھا. تو سیدنا علی نے تو روایت کبھی پیش نہیں کی. ایسا کبھی ہوا نہیں، نہ انہوں نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کیا، نہ اپنا استحقاق کبھی اس حوالے سے منوانا چاہا. سارے آپ ذخیرہ روایات کو دیکھ جائیے، تاریخ کو دیکھ جائیے، وہاں پر یہ کشمکش موجود ہی نہیں ہے. لیکن جہاں پر بھی کچھ عمارت کے فیصلے ہوں گے وہاں میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میں اس خدمت کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہوں، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. اس لیے سیدنا علی کے دل میں، کسی اور صحابی کے دل میں ایسا کوئی خیال رہا ہو یا اس نے کبھی اس کا کوئی اظہار بھی کیا ہو تو یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے، اس فیصلے کو فیصلے کی حیثیت سے پیش کیا جائے، ایسا کوئی واقعہ کبھی پیش ہی نہیں آیا. بالکل واضح ہو گیا. وہ 2 آیات کون سی ہیں جو اس واقعے کے ساتھ جوڑ کر بیان کی جاتی ہیں؟ پہلی آیت یہ کہا جاتا ہے کہ نازل ہوئی واقعے سے پہلے آیت کے الفاظ ہی ہیں کہ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ انہیں پہنچا دو جس طرح کے پہنچانے کا حق ہے. کہا جاتا ہے کہ پہنچانے کی کیا بات تھی، وہ یہ تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غدیر خم پہ خطبہ دیا، اللہ اس کو پہنچانے کی بات کر رہا ہے. ہم سب اس آیت میں کیا اسی کی بات ہو رہی ہے؟ اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے یہ آیت بتائے گی. یہ میں باہر سے کیسے بتا سکتا ہوں، کوئی اور کیسے بتا سکتا ہے؟ تو قرآن مجید میں اس آیت کو نکالیے اور آگے تک پڑھتے چلے جائیے. جو بات پہنچانی ہے وہ آگے بیان ہوئی. اچھا. اور وہ کوئی ایک جگہ بیان نہیں ہوئی بلکہ مسلسل بیان ہوئی. اس میں آیات پر آیات ہیں. آگے کافی دیر تک اللہ تعالیٰ نے اسی میسج کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس وقت یہ یہود و نصارہ کے ساتھ معاملہ درپیش ہے. ان لوگوں نے یہ بدقسمتی سے رائے قائم کر رکھی ہوئی ہے کہ یہ خدا کی کوئی چہیتی امت ہے. انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا، انجیل کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتابوں پر عمل کرنے سے گریزاں ہو گئے. ان کو پوری طرح بتا دیا جائے کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک یہ تورات و انجیل کی اقامت نہیں کرتے. یہ اصل میں وہ بات ہے جو آخری درجے میں آگے کہی گئی ہے. اسی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ پیغام پہنچا دیا جائے. قرآن مجید منتشر اقوال کا مجموعہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی آیت پکڑیں اور جہاں سے چاہیں ایک قصہ لے کر آئیں اور اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیں.
اس نے کوئی بات کہی ہے تو اس کا سیاق دیکھیں گے، اس کا سباق دیکھیں گے، آگے پورا ایک خطبہ ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، وہ پیغام ہے جس کے پہنچانے کے بارے میں کہا ہے کہ بے کم و کاس پہنچا دیا جائے، کسی مخالفت کی پرواہ نہ کی جائے۔ اب یہود و نصارہ کی یہ بات کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی معاملہ کر لیا جائے، ہماری بھی حیثیت تسلیم کر لی جائے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ صاف صاف کہہ دیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں ہدایت کی ہے اس کی اقامت کرو گے تو اللہ کے حاضر پاؤ گے اور ہم بھی تمہیں قبول کریں گے، نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان فراق ہے۔ یہ بات ہے پوری پہنچانے کے لیے کہا گیا۔ اس کا کیا تعلق ہے ان واقعات سے؟ اس طرح کی باتیں قرآن مجید کے باہر سے لانا، اس میں داخل کرنا، یہ بجائے خود اللہ کی کتاب کو نہ ماننے کے مترادف۔ ایک وقت واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سب کہا جاتا ہے کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دیا اور یہ بات پہنچا دی، اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، یہ بھی سورہ مائدہ ہی کی آیات ہیں۔ اس میں فرمایا گیا ہے تمہارے دین کو آج تمہارے لیے پورا کر دیا گیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی گئی ہے اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا گیا ہے۔ گویا استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب آخری فیصلہ کر دیا، اس کے بعد اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے۔ گویا آخری فیصلہ یہی تھا کہ سیدنا علی کو جانشین بنا دیا جائے، اور غدیر خم کے موقع پہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی۔ یہاں آپ کوئی داستان سنا سکتے ہیں لیکن وہ سب داستانیں باہر کی داستان ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیات ہیں، سورہ مائدہ کو سادہ ترجمہ سامنے رکھیے، پڑھتے چلے جائیے، اس میں بالکل ٹھیک مقام پر یہ آیات آئی ہیں اور اپنے سیاق و سباق میں آئی ہیں۔ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کے احکام پورے ہو گئے ہیں، جن چیزوں کی وضاحت مطلوب تھی وہ کر دی گئی ہے، شریعت کا کوئی پہلو ایسا نہیں رہا جس میں اب کوئی ابہام ہو۔ اب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلی وحی سے جو دین دینا شروع کیا تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، اللہ کی نعمت تمام ہو گئی ہے اور اللہ نے اسلام کو تمہارے دین کے لیے پسند کیا ہے۔ تو رضیت لکم الاسلام دینا کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ اس موقع پر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا ہے کہ اب آخری اعلان بھی کر دیا جائے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کو حق کو اختیار کرنا ہے تو بے کم و کاست اختیار کریں، ان تک یہ بات پہنچا دی جائے۔ اس سیاق و سباق میں یہ ساری بات کہی گئی ہے، جس کا جی چاہے اس کو وہاں پڑھ لیں، آیت کو وہاں سے آپ نکال لیں، نکالنے کے بعد ایک قصہ خود تجویز فرمائیں، پھر اس کو آیت سے متعلق کر دیں۔ یہ کام تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں بھی جسارت کرنا چاہتے ہوں، میں یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ بالکل واضح ہو گیا غدیر خم کی اس پوری روایت کی حقیقت، پس منظر، اطلاقات کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں غامدی صاحب کی آراء کا ہم نے جائزہ لیا۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، کچھ اور بھی پہلو ہیں جو اس پورے واقعات کے پس منظر میں پیش کی جاتے ہیں، زیر بحث آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔